عاشورہ یاد رکھیے، یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو، نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ۔ سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائلس یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا۔ ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کرے۔ آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کو۔ تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے، سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی، بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے یاد رکھے۔ اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ تھے، وہ جو صحابیات گڑیا بناتی، ٹھیک ہے۔ اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں
ہم پھر 2 روزے رکھیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے. آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود اور عیسائی، مطلب یہود اور نصارہ بھی، عیسائی بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے. جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، جوز اینڈ کرسچنز بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں. اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت. دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں اس کے ساتھ. سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کی. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10، 9 اور 10 تک محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ پچھلے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ جو گزرا، اور جو ہے مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت نہیں یہود و نصارہ کی 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اس سے پتا چلا آپ کو اور ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت میں اختلاف ہے، کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. بہرحال اختلاف کا آپ فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10، کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی. اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے. بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10. 9 اور 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے، لیکن افضل 9 اور 10 ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد ہے کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے، اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے، تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی 1 روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، 1 ہی رکھتا ہوں، تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک سمجھ رہے ہیں اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی، تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں، اس کے پاس موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ
9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8-9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے، ایک روزہ بس۔ ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس میں، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس میں، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس میں۔ خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو۔ یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن، تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں۔ نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی، اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا، ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید، یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف۔ تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا۔ ذوالحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کروں۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں، انبیاء کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کے زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں خواہ احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی
مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ آگے آئیے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ، ایک انسان صرف فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا انتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیے، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیے، ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہے، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی، اور یہی اللہ کے ولی ہے، چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا ہے، اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوشش نہ کرے۔ کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو، لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونا ہے۔ دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے۔ ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی۔ فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کے گھر کی زیارت کرے، لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا یاد رکھیے۔ تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکلنا، اس میں بھی انشاءاللہ العزیز انسان کو جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ جو ٹاپک، جو عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، یہ وہ ٹاپک اور عنوان ہے جس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، یا ایسے سوالات ہمارے پاس جمع ہو رہے تھے، جس میں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ معاشی حالت، مطلب فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے یا سماجی حالات کی وجہ سے یا کسی مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، بیماری کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر حج کو نہیں جا سکتے تو ہم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے کیا اعمال ہو سکتے ہیں جن کے کرنے سے اس کے برابر ہم کو اجر یا ثواب ملے؟ یا ایک انسان ہوتا ہے، یا ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے۔ ویسے تو کئی بار بھی اس کو موقع ملے تو وہ تو کرتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم ایک نہ ایک بار اس کو زندگی موقع ملے، اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے۔ تو ایک تڑپ، ایک آس، ایک امید، ایک خواہش، جس کو کہیں گے ایک شدید خواہش کہ اللہ کے گھر کی کبھی نہ کبھی زیارت ہو، انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور پھر سوالات بھی آتے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے
ہمیں اسی حال میں رکھا ہے کہ ہم زندگی بھر اس کے گھر کی زیارت نہ کر سکے، یا کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ تو بہرحال ایسے کئی سوالات تھے، تو میں نے سوچا ان سوالات پر ایک عنوان باندھ دیا جائے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، یا کسی اور حالت کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جا سکتے، یا عمرہ دونوں بھی شامل کر لے، چونکہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو عمرے کو بھی حجی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی اگر عمرہ یا حج کو جانا ہوا ہوں گا، عمرے کو خاص طور سے، تو وہ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی بولتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بر صغیر کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کیوں حاجی بول رہے ہیں، ہم تو حاجی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، دونوں حج یہ بہرحال۔ تو عمرہ یا حج کا ثواب بہرحال ہم کو کیسے ملے، اس کی طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جائے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے اگر حج اور عمرے کو نہ جا سکے، تب بھی انشاءاللہ عزیز اس کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اس کی نیت کی وجہ سے، یا وہ اعمال جو شریعت نے بتایا اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملے۔ تو ظاہر سی بات، حج کو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی گھر کی زیارت، تو تاکہ ہمیں نیکیاں اور ثواب ملے۔ یاد رکھیں، ثواب کے علاوہ تو اور کوئی انٹینشن، نیت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہوں گی تو غلط ہوں گی کہ اللہ کی گھر کا زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ اجر پاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا، یاد رکھیے۔ تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے، صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے، عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ اور دونوں ہی میں نے بتا دیے، جیسے کہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ آئیے وہ 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ایک انسان کو جو ہے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آج خاص طور سے ہم دیکھیں گے 10 اعمال، ٹھیک ہے؟ تو حج کے برابر ثواب دینے والے 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور بھی اعمال ایسے ملتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن میں نے جو مناسب سمجھے ان 10 کو سلیکٹ کیا، اور اس کے اندر یاد رکھیے کوشش کی کہ جس میں الفاظ آتے ہیں عمرہ یا حج کے، وہ باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں، یاد رکھیے۔ لیکن آئیے جو پہلا ہم پوائنٹ لیں گے کہ حج کے برابر ثواب دینے والے اعمال میں، وہ پوائنٹ ہوگا جس میں حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن حدیث میں ایک بات واضح آتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو ایسا ایسا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہونے والا ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا پوائنٹ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آئیے پہلا عمل ہے، حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا۔ حج کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے، اب استطاعت یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت ملکوں کی حالت کی وجہ سے ہو سکتا نہ ہو، مطلب جانا چاہتا ہے ملکوں کی حالت نہیں، ویزا نہیں ملتا ہے اس ملک والوں کو، بہرحال جو بھی وجہ ہو، تو حج کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود حج کی خواہش رکھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے جو حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے اندر حج اور عمرے کے الفاظ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہے اور الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو کبشہ رضی اللہ عنہ بیان کی، اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا، اور اسے اچھی طرح سے یاد رکھو، پھر فرمایا، اور آپ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بات کرتے سنا، اور اس بات کو تم لوگ اچھی طرح یاد رکھو، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی، اور کیا کہا سنو، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، مطلب دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں سے بھری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی ہے، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اور خیال رکھتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے، ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال و دولت نہیں دی ہے، اس سے محروم رکھا ہے، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہذا اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح یہ اجر میں برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک بندہ اللہ کا جس کا علم ہے اور مال ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے علم کی بنیاد پر۔ دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاس کیا معلوم آپ کو؟ علم ہے لیکن مال نہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو ایسا خرچ کرتا جیسا پہلا والا بندہ خرچ کر رہا ہے۔ تو فرسٹ کیٹیگری میں پہلا انسان علم بھی ہے، مال بھی ہے۔ دوسرا کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو یہ جس کے پاس مال نہیں وہ علم اور مال والے کو دیکھتا جو مال خرچ کرتا اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح جگہ، اور دوسرا والا یہ سوچتا کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دونوں اجر میں برابر ہے، سچی نیت کی وجہ سے۔ آئیے پھر فرمایا اور کہا
طرح اجر میں برابر ملے گا. اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے محروم رکھ دیا، وہ اپنے مال کو غلط روش اختیار کرتا ہے اور اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، نہ صلہ رحمی کرتا اور نہ ہی اس مال کو اللہ کے حق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اس شخص کا درجہ سب درجوں سے سب سے بدترین ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور ساتھ میں جو ہے آپ فرماتے علم بھی نہیں دیا، دونوں سے محروم رکھا ہے. وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی فلاں جگہ جو غلط جگہ پہ خرچ کرا میں بھی ویسی خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے. اب تھرڈ کیٹیگری کا بندہ کون ہے؟ فرسٹ وہ علم اور مال ہے، سیکنڈ کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں، اس نے بولتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، دونوں اجر میں برابر ہو گئے. تیسری کیٹیگری جس کے پاس دولت ہے لیکن علم نہیں ہے، اب جہالت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے. چوتھی کیٹیگری وہ جس کا دولت بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے اور وہ اس دولت مند کو دیکھ کے کیا بولتا ہے، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی غلط جگہ پہ خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے نا. تو پتا چلا سچی نیت کی وجہ سے ایک انسان جو عمل نہیں بھی کر سکتا لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر اگر رکھتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. تو اسی سے میں آپ کو پہلا نقطہ رکھ رہا ہوں، جو شخص سچی نیت رکھے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام حج کرتا، عمرے کرتا، بار بار حج کو جاتا، بار بار عمرے کو جاتا، انشاءاللہ عزیز اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس حدیث کے مطابق. جیسا اس علم والے کو مال خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور ایک علم والے کو جس کا مال نہیں لیکن نیت رکھنے کا اجر ملتا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی جو حج اور عمرے کو جا تو نہیں سکتا، شدید خواہش رکھتا ہے کہ میں کاش ہوتا تو کروں گا، اسے بھی اجر ملے گا اور وہ بھی اجر میں انشاءاللہ عزیز برابر ہوگا. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال آج کا پہلا نقطہ تھا، جو انسان حج عمرے کو نہ جا سکے اس کے باوجود بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب دینے والا عمل پہلا، سچی نیت کی وجہ سے اسے اجر ملے گا. تو جو بھی لوگ خواہش رکھتے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا پائے، سچی نیت رکھیے، اچھی نیت رکھیے، خالص نیت رکھیے. جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ایسا دیکھ کر سوچی کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں کرتا، آپ بھی اور ہم بھی اجر میں انشاءاللہ اس کے برابر پہنچ جائیں گے. چلیے آئیے دوسرا نقطہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا جس سے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ جس ہم کو ملے گا. دوسرا عمل یاد رکھیے، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا اور اس کے بعد 2 رکعت مطلب اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل دو، کم از کم زیادہ آپ بتائیں 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 کم از کم پڑھ کے نکلنا. اس میں بھی انشاءاللہ کہ انسان کو جو ہے یہ جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. آئیے جامع ترمذی کی روایت سنی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، نماز فجر پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر ایک دم اول وقت میں ہوتی تھی اور طلوع آفتاب کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، یہ کم از کم 1 گھنٹہ بعد ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن بہرحال لمبا وقت ہے. لیکن جس شخص نے نماز فجر پڑھی اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کس شخص کے لیے فجر کی نماز پڑھے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر کرتے بیٹھے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پھر نکلے مسجد سے، تو اس کو مکمل طور سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچئے اس چیز کو سمجھیے. آئیے دوسری حدیث اسی قسم کی، اسی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جس نے، اور یہ روایت جو ہے صحیح ترغیب کی ہے، جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے، یعنی مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ہے. ایک میں صرف ٹھہرے رہنے والے کا لفظ اور ایک میں ذکر کے ساتھ، دونوں ملا لیتے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد رکا رہے اور ذکر کرتا رہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے 2 رکعت اور پھر باہر نکلے اشراق یا چاشت کی، تو اس کو انشاءاللہ عزیز ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو جو لوگ حج اور عمرے کو نہیں جا سکتے یہ لیجیے ثواب حج اور عمرے کا. یقیناً حج اور عمرہ کرنا ایک اپنے جگہ اپنا الگ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی سچی طلب ہے تو ایسے کئی اعمال ہمیں آلریڈی بتا دیے گئے جس کے ذریعے ہم جو ثواب آپ چاہتے ہیں نا وہ ویسے بھی کما سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کرنے کی وجہ سے حج عمرے کو آپ مت جائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ حج عمرے کو جو نہیں جا سکتے تو بھی ثواب کما سکتے اور جو جا سکتے جانے کے علاوہ بھی ثواب کما سکتے. کیسے؟ یہ عمل کر، ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگ، ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی جو ہے حج عمرے کو جا سکتے تو جائے بھی اور ساتھ میں یہ بھی اجر کمائے. اس لیے کہ مومنوں کو تو بہرحال بس دونوں ہاتھ سے اس دنیا میں اجر ہی اجر جمع کرنا. تو جو حج کو جا بھی سکتا ہے فزیکلی جائے، اور جو جا سکتا ہے اس کے باوجود یہ کام بھی کر سکتا کرے، جس کو ہم کہیں گے دونوں ہاتھ میں لڈو، مطلب دونوں طرف فائدہ، چاروں مطلب پورے 5 انگلیاں گھی میں، کیا مسئلہ. لیکن جو نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بالکل کہیں گے افضل اور اولا چیز پتا چل رہی ہے، اس کے لیے تو ایک بہتر چیز پتا چل رہی ہے کہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے اور اجر اور ثواب بھی کما رہا ہے ماشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں جس سے جو ہے
حج اور عمرے کا ثواب بغیر جائے کہ ہمیں ملتا ہے یا مل جائے گا انشاءاللہ، تو وہ اس میں تیسرا عمل یاد رکھیے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے حدیث کس طرح سے سنیے، صحیح جامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ ٹھیک، جو شخص فرض نماز کے پڑھنے کے لیے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد کی یاد رکھیے، اس روایت میں الفاظ دیکھیں اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر اور ثواب حاجی کی طرح۔ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا اجر کس کی طرح ہے؟ حاجی کی طرح۔ یاد، تو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا حج کی طرح اجر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک تعجب خیز بات، وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں نا، 10 میں سے 5 پوائنٹ تو صرف نماز سے ریلیٹڈ ہے، یا نماز کے آگے پیچھے کے عمل سے ریلیٹڈ ہے، یا مسجد سے ریلیٹڈ ہے، مطلب وہ ایکٹیویٹی جو نماز کے لیے کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا ایک آدمی اگر نمازی بھی ہونا ریگولر تو حاجی کے برابر ثواب تو یہیں لے جا رہا ہے۔ فرض نماز کو وضو سے جا رہا ہے، حج کے برابر ثواب لے جا رہا ہے۔ نفل نماز کے لیے وضو سے جا رہا ہے، گھر سے نکل کے عمرے کا ثواب لے جا رہا ہے نا۔ اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے بیٹھا، پھر اس کا اشراق یا چاش کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نکلتا ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جاتا ہے۔ یہاں جو ہے صرف وضو کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جا رہا ہے۔ تو نماز بڑا افضل عمل ہے، توحید کے بعد یہ سب سے اہم عمل ہے، اور یہ بات بھی میری کان کھول کے سب سن لے، جس کی توحید صحیح نہ اور وہ نماز قائم کرنے والا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال بھی علماء لکھتے قبول نہیں ہوتے۔ تو نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کے روزے قبول۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نمازی بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن مال و دولت تو حج کو جا کے آ رہے ہیں، لیکن نہ حج سے پہلے نماز کی پابندی، نہ حج کے بعد نماز کی پابندی، فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو دیکھیے نماز خالی جانے کے لیے اجر۔ آئیے چوتھا عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملیں گے عمرے، وہ کیا ہے؟ مسجدوں کی علمی مجلس میں شریک ہونا۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر حدیث آ گئی مسجد کے بارے میں، اس سے پہلے کی حدیث آ گئی نماز کے وضو کر کے جانے کی، اس سے پہلے کی حدیث نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو نماز اگر جو پڑھتا نہیں، یاد رکھے حج کے ثواب تو اس کو یہیں ملتے رہتے نماز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے نماز، اس کی بڑی فضیلت یاد رکھیے۔ کیا اس حدیث میں الفاظ سنیے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے، مطلب یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، یا تو وہ استاد ہے یا تو وہ شاگرد ہے۔ علم سیکھنے جا رہا ہے مطلب قرآن کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، عقیدہ کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دیگر اور علوم جو فنون جو مطلب جو جس سے دین اور شریعت کو سمجھتا ہے، فقہ کا، وہ سیکھنے جا رہا ہے۔ تو یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے۔ مطلب جیسے مسجد میں کوئی درس ہے، میں درس دینے جا رہا ہوں یا درس سننے جا رہا ہوں۔ مسجد میں کوئی کلاسز ہے، میں کلاس کرنے جا رہا ہوں یا کلاس میں سیکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد کے اندر قرآن سکھایا جا رہا ہے، یا تو میں ٹیچر ہوں قرآن سکھاتا ہوں یا قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، مجھے کس کے برابر اجر ہے؟ حاجی کے برابر، حج کے برابر اجر ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا تھے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے جائے نکلتا ہے تو اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہم مسجد جاتے ہیں، مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو یہ سب فائدے ہم کو خود بخود ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں نمازیں سب سے افضل عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، درس و تدریس کا کام ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی، یاد رکھیں۔ مسجد اسی لیے تو ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال مسجد کو اگر آپ کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی سکھانے جا رہے ہیں تو دونوں کو حج کے برابر ثواب ہے۔ تو دیکھیے حج کو نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، حالات صحت کی وجہ سے، یہ طریقہ ہے اجر کمانے کا حج کے برابر۔ حج جانے کی ایک نیت تو اللہ کے گھر کی زیارت، لیکن دوسرا ثواب اصل ہے نا، انٹینشن تو ثواب ہوتا ہے، اجر کے لیے تو جا رہا ہے۔ کون انسان اس کو بولے یہ کام کرنے جاؤ اور گناہ لے کے آؤ، کون جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ دیکھیے نماز اس کی فضیلت، اور یہ مسجد کی علمی مجلسوں کی فضیلت ہے، اور یہ چوتھی فضیلت تھی، چوتھا عمل تھا جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، پانچواں وہ عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے ہمیں حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ففتھ عمل کیا ہے؟ تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے نماز دیکھیں، وہ پہلا پوائنٹ چھوڑ کے ہر پوائنٹ اب تک جو ہم لے رہے ہیں نماز سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جا رہی ہے، مسجد سے ریلیٹڈ، بڑا اہم عمل ہے نماز یاد رکھیں۔ چلیے آئیے، تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کیسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے؟ حج اور عمرے کا سنیے، یہ روایت جو ہے ایک طویل روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے
صحیح بخاری کی روایت ہے، سنی روایت کے الفاظ کیا ہے. روایت کے الفاظ ہے کچھ مسکین لوگ، مسکین مطلب غریب، پیسے نہیں تھے جن کے پاس، سنیے غور سے، اور خاص مسکین لوگوں کا تذکرہ غریب لوگ. کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، مال والے تو ایک تو اونچا درجہ بھی لے گئے اور جنت بھی لے گئے ساتھ میں، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے، نماز روزے تو وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے صدقہ کرتے ہیں. تو چار کام یہ کر رہے ہیں، نماز روزہ تو ہم دونوں کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، مالدار بھی کر رہے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں. تو ہم تو پیچھے رہ جا رہے ہیں. گویا مسکین لوگ کمپلین لے کر آئے تھے ایک طرح کی کہ ہم کیوں پیچھے رہ اجر میں، کچھ ہمارے لیے بھی ہو. سنیے آگے کیا ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پا سکو. ایسا کوئی عمل نہ تم کو بتا دوں جس کے کرنے سے تم پہلے والے مطلب مالداروں کے برابر اجر میں ہو جاؤ، اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تمہارے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا، مطلب پھر تم سب سے آگے ہو جاؤ گے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، اور تم اجر کے اعتبار سے سب سے اچھے بن جاؤ، ایسا مالدار بھی اچھے بن گئے، اجر کے اعتبار سے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے، مطلب سوائے ان کے کہ پھر جو تمہارے میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ بھی کر لے. مطلب مالدار تو آگے جا رہے ہیں، تم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور تم سے وہ افضل پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے پھر جو وہ عمل کرے جو تم کو میں نے بتایا. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور 33 ٹائمز کیا کہو، اللہ اکبر کہو. تو تم بھی پھر بغیر مال خرچ کیے کے بھی مالدار لوگوں کے برابر انشاءاللہ عزیز اجر میں ہو جاؤں گے. تو وہ مالدار لوگ کیا کیا اجر کرتے ہیں جو صحابی چاہ رہے تھے ہم بھی برابر ہو جائے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. یہ دوسرے صحابی غریب چاہتے تھے ہم بھی ان میں برابر ہو جائے، تو جو یہ ذکر کر لیں گا وہ حج کرنے والوں کے برابر، عمرہ کرنے والوں کے برابر، مجاہد کے برابر، اور تقی صدقہ کرنے والے کے برابر ہو جائیں گے. آگے اس کے اندر پھر یہ غریب صحابہ چلے گئے نماز میں، اور اس کے بعد شروع ہو گئے نماز کے بعد. اب 33 بار بولے تو کاؤنٹنگ ہے نا، 33 ٹائمز تھوڑی مائنڈ میں گریں گا، تو 1 2 3 کاؤنٹ کر رہے. تو دوسرے صحابہ جو مالدار تھے جو اس مجلس میں نہیں تھے، جب جا کی بات کہی گئی پوچھی گئی کہا یہ کیا ہے، تو کہا ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تمہارے بارے میں بتانے کہ تم لوگ تو روزے رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے، لیکن تم دوسرے عمل پیسوں کی وجہ سے کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، تو ہم کیا کریں. تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن دیا، تو کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سولوشن دیا اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تمہارے برابر آ جائیں گے. اب اگلی نماز میں پھر صحابہ جمع ہوئے جو غریب تھے امیر نماز کے لیے، تو غریب صحابہ کر رہے ہیں، امیر صحابہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر وہ غریب صحابہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالداروں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ آگے چلے، آلریڈی خرچ کر رہے تھے، ہم کو تسبیح دی ان کے برابر ہونے، انہوں نے اور کر لی. حدیث میں نا تم سب سے افضل ہو سوائے اس کے جو وہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی تھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. مطلب مال و دولت بھی دیا اور اس کی توفیق بھی دے دیا کہ عمل میں مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھے. تو غریب مال و دولت والوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم کیسے پیچھے رہے اجر میں، اور مال و دولت والے یہ سوچ کے پیچھے نہیں رہے کہ وہ غریب آگے مطلب وہ عمل کر رہے ان کو دیا کہ نہیں، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا اور آگے بڑھ گئے. تو اس زمانے میں ہر آدمی حریص تھا، کس چیز کا حریص تھا، عمل کا. ہر عمل ہر آدمی کرنا چاہتا تھا اور دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا. وہ مال و دولت میں، دکانوں میں، اولادوں میں، گھر بنانے میں، پراپرٹی ڈیولپ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. اس کا ایک ہوگا میرے دو ہونا چاہیے، اس کا گھر بنے گا میرے دو بنے. یہ تھا. غریب گئے مال و دولت کے برابر اجر میں ہونے کے لیے، لیکن مال و دولت والے بھی خاموش نہیں رہے، وہ بھی شروع کر دی چونکہ ان کو بھی تو آگے جانا. سمجھے آپ؟ تو بہرحال اس حدیث میں بھی آ گیا کیا آیا کہ مال و دولت نہ بھی ہو انسان کے پاس تو یہ ذکر نماز کے بعد کر لے تو حج اور عمرے کا ثواب، مجاہد کا ثواب اور صدقہ دینے والے کا ثواب انشاءاللہ عزیز مل جائے گا. آپ سمجھے بات؟ لیکن یہ بھی پوائنٹ دیکھیے پھر نماز سے جڑا تھا، نماز کے بعد ذکر کریں، کتنی افضل ہے نماز، اس سے پتہ چلتا. بہرحال آئیے وہ عمل جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ انسان کو، اس میں سے ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج عمرہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، جس کو موقع ملے. جو نہیں کر سکتا ہے وہ اجر پا سکتا ہے. یہاں اس عمل کے اندر یاد رکھیے چھٹا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے وہ ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا. مسجد قباء میں نماز پڑھنا. اب مسجد قباء، اب باقی سارے عمل تو جنرل تھے اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے، کبھی بھی ہو سکتے. مسجد قباء والا عمل تھوڑا سا خاص. تو جن لوگوں کو موقع ملتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کا
تو وہاں مسجد قباء مسجد نبوی سے بڑی قریب ہے. آج کل تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قباء بھی دکھتی ہے اور قباء پہ کھڑے ہوتے مسجد نبوی بھی دکھتی ہے. بہرحال کسی زمانے میں یہ مدینے سے 3 میل کی دوری پر ایک بستی تھی، 4.5 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی. آج کل تو بہت ہی قریب ہے. بہرحال تو یہاں آپ کو موقع ملے جانے کا تو آپ کہیں گے ابھی تو میں عمرہ یا حج کے لیے جاؤں گا تو ہی موقع ملے گا. ضروری نہیں ہے. وہ آدمی مدینے میں جاب کر رہا ہے، اب بار بار عمرہ جانے کو یا مکہ جانے کو ٹائم نہیں ملتا اس کا، تب بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا. آپ سمجھ رہے؟ اور اس کے علاوہ کیا ہی ہے کہ ہم عمرے کو بھی جائے حج کو بھی جائے اور زیادہ عمرے کا اور حج کا فائدہ اٹھائے. مسئلہ نہیں ہے. جس کو موقع ملے مدینہ جانے کا ضرور یہ کام کرے. تو آپ یہ سوچ سکتے کہ آلریڈی اس میں تو آدمی پہنچ گیا نا، اب کیا؟ لیکن پہنچنے کے بعد ہی میں نے کہا نا ہر مومن چاہتا ہے بس اجر بڑھتا ہی رہے بڑھتا ہی رہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آئیے مسجد قباء میں کیا فضیلت ہے سنیے. مسجد قباء کی فضیلت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. دوسری روایت میں اور تفصیلات آتی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ سنی، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے، اگر گھر سے وضو کیا، ہوٹل سے وضو کیا، جہاں بھی وہاں سے وضو کیا، پھر مسجد قباء آئے اور اس میں نماز ادا کرے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو مسجد قباء وضو کر کے جائے اور وضو کر کے جا کے پڑھے. ٹھیک ہے، اب کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو وہاں کر لے. کچھ لوگ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے وضو نہیں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک کو مسئلہ. لیکن کوشش کرے اپنے جہاں سے نکلے، جیسے ہوٹل سے نکل رہا تھا ہوٹل میں وغیرہ، پھر وضو کرے، پھر مسجد قباء جائے اور وہاں نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ لے اگر نماز کا وقت نہیں ہے، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے. جیسا کوئی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا تو وہ پڑھ لے، اور اگر وہ وقت نہیں ہے تو نماز پڑھے لفظ ہے تو نماز پڑھ لے، مطلب 2 رکعت نفل پڑھ لے اپنے. کیا ملے گا اس کو ثواب؟ ایک عمرے کا. اور میں نے یہ بات پہلے رکھ چکا، عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور حج حج اکبر ہوتا ہے. مطلب حج کو بڑا حج کہتے ہیں چونکہ دونوں حجی ہے، اسی لیے عرب دونوں کو حاجی بولیں گے. عمرہ آنے والوں کو حاجی بولتے اور حج کو آنے والے کو حاجی بولتے. بہرحال ٹھیک ہے، تو بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چلی. پھر مسجد کا تذکرہ آ گیا، نماز سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، اور اس کا اجر کیا ہے؟ عمرے کے برابر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 7واں وہ عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج یا عمرے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماہ رمضان میں عمرہ کرنا. ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک روایت میں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرنے کا ثواب ہے. دو اس کی فضیلتیں ملتی ہے ماہ رمضان میں. لیکن بہرحال آپ لوگ، میں سمجھ رہا ہوں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے لیے توحید شرط ہے اور خالص نیت شرط ہے، اور عمل کو سنت کے مطابق کرنا کنڈیشن ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ عمل کرنے سے عمرہ اور حج آپ سے ہٹ نہیں جاتا ہے. یہ تو آپ زیادہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، جب آپ کو موقع ملے وہ بھی آپ کریں. تو آئیے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں. رمضان میں عمرہ کرنا، یاد رکھیے اس تعلق سے ایک انصاری عورت کا ایک طویل واقعہ ہے. بس مفہوم یہ ہے کہ ایک انصاری عورت تھی، انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب کسی وجہ سے حج نہیں کر پائے، جس میں ریزن یہ آتا ہے کہ ان کے پاس 2 سواریاں تھی صرف. تو ایک سواری تو گھر میں سامان لانے لے جانے کے لیے لگتی تھی، اور دوسری سواری پہ امید تھی کہ حج کو چل جاؤ، لیکن کسی وجہ سے وہ سواری اویلیبل نہیں ہو سکی اور سواری انگیج ہو گئی، بزی ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلو گی؟ اس انصاریہ سے. اللہ کے رسول بس وہ سواری کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، مطلب ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہو گیا، میں نہیں چلوں گی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاریہ کو کیا کہا تھا؟ الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا جب رمضان آئے، چلو اب تم حج کو نہیں جا رہی ہو نا، کوئی بات نہیں، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو جب تم رمضان آئے تو تم کیا کرنا؟ عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. پتہ چلا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو اگر کوئی انسان ہے، پیسے تو ہے، اتنے نہیں ہے کہ حج کر سکے، تو رمضان کا عمرہ کر لے. دیکھیں عام دنوں کا عمرہ سب سے سستا ہوتا ہے قیمت کے اعتبار سے. اس کے بعد رمضان کا عمرہ اس سے تقریباً ڈبل خرچ کا ہوتا ہے. اب مثال سمجھو 100 روپے کا ہوتا ہے سادہ عمرہ، تو رمضان میں ہوتا ہے اس کا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، تقریباً 200 روپے ہو جائیں گے. اور حج کی قیمت تو میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل ہوتی ہے، اور مطلب 400 روپے قریب ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے. تو حج کی بڑی زیادہ قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن حج کے اتنا نہیں ہے، تو کیا کرے؟ پھر رمضان میں عمرہ کر لے، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے، حدیث میں آ گیا. آئیے دوسری روایت ابو داؤد کی، اس میں کیا الفاظ سنیے. ایک دوسری روایت میں اضافہ ہی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. کیونکہ وہ حدیث میں کیا ہوا تھا، وہ جو پہلی حدیث جس میں انصاریہ صحابیہ نہیں جا سکی تھی، تو بڑی افسوس میں تھی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. لیکن ان کو ایک چیز تھی کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے نا حج. تو کیا رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے.
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا عمرے کو اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا ہے تو عمرہ کر لے، خاص طور سے اگر حج کا ثواب پانا چاہتا ہے اور عمرے کی طاقت ہے صرف کرنے کی، چھوٹے حج کرنے کی، تو عمرہ کر لے، اور رمضان کا کرے ضرور یاد رکھیے، کیونکہ رمضان کا کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، اور نہ صرف حج کے برابر ثواب دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس جیسا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس سے حج ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو جب موقع ملے، آپ کے مولا دولت ہو تو آپ اس کو یاد سے کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حدیث کے الفاظ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کیا، ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں، مطلب دوسری سواری نہیں ہے اور میرا جانور اپن دونوں کو نہیں لے جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ، تو انہوں نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا اونٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اگر اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، کر سکتے ہو تم کرنا چاہتے تو۔ اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر میں ابھی نہ جا سکوں تو یہ بھی سوال کر لینا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ آپ وقت میں اونٹ پہ جا سکتے ہیں جو اللہ کے راہ میں کیا ہے، دوسرا سوال یہ کرنا کہ اگر میں نہ جا سکوں تو ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے آپ کے برابر ساتھ کرنے کا حج کا ثواب ملے گا، برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ تفصیلات ایک تھی، ایک روایت میں وہ تھا جو نہیں آ سکی، اور ایک میں شوہر کے ذریعے دوسری صحابیہ بھی ہو سکتی ہے یا انہی کا واقعہ ہوگا، واللہ عالم، بہرحال یہ کیا۔ تو یہاں تفصیلات مل گئی۔ تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آٹھواں عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حاجی کا سامان سفر تیار کرنا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، مطلب جانا، دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، غریب ہے تو کچھ کھانا پینا پہنچانا، سودا سلوف لا کے دینا، مدد وغیرہ کرنا، جو بھی خبر گیری میں سمجھتے نا، خبر لینے سے مراد یہ کہ حال چال کو پوچھنا اور ضرورت پڑنے پر اس میں جو کچھ کر سکتے وہ کرنا، یہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، مجاہد کا سامان سفر میں جو لگتا ہے وہ تیار کیا، یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا، اور جو حج کو جا رہا ہے اس کا سامان سفر تیار کیا، مطلب اس کا اونٹ تیار کیا، اس کے اونٹ کو جو چیزیں لگتی ہے لگانا بیٹھنے کرنے کے لیے وہ کیا، اس کو سفر میں جو کھانے پینے کا لگتا ہے اس میں تیاری کی، میں بھی فائنینشلی مدد کی، فزیکل مدد کی، ٹرانسپورٹیشن میں گائیڈ کے طور پہ مدد کی، آج کل تو کیا نہیں ہو سکتا، بہرحال حاجی کا سامان سفر تیار کیا، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اور پھر ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، یا کسی روزے دار